اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے خواب کی حالت میں اگر کوئی جسم کا اعضاء کٹا ہوا نظر آئے یا ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی نظر آئیں تو اس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کی جائے گی، لیکن ہم آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب سے پہلے حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جسم کا کوئی اعضاء کٹا ہوا نظر آتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے موزوں نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا آپ کی جسم کے لیے اور آپ کے گھریلو معاملات اور گھریلو معاشیت اور گھریلو حالات کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر جسم کے ایک ہاتھ کی ایک انگلی کاٹتی ہے یا دو انگلیاں کٹی ہوئی نظر آتی ہیں تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور سب سے پہلے جو ضروری بات ہے، خواب جو ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیالات کی وجہ سے یہ خواب آتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اتنے پریشان حال ہوتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آ گیا، مجھے یہ خواب آ گیا، کچھ ایسے ہو گیا۔ ہمارے کافی دوست ہیں جو ہمیں کال کرتے ہیں اور کمنٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تو میں یقین جانیے ان کو یہی میسج دیتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو ڈپریشن ہے وہ نکال دیں، اللہ پاک اس کی خیریت کریں گے، اللہ پاک خیر کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اور حقیقت میں اگر چلے جائیں تو اس خواب کی تعبیر بڑی نقصان دہ ہوتی ہے، اتنی نقصان دہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے تو وہ یقین جانے کہ اس وقت سے پہلے ہی انسان بوجھل ہو جائے اور وہ پریشان حال ہو جائے۔ کیونکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو سزائے موت ہوئی تھی، تو جب سزائے موت ہوئی تھی تو جو جیل کے حکام تھے، جیل کا جو عملہ تھا، انہوں نے اس جو ملزم تھا جس کو وہ سزا ہوئی تھی اس کو کہا انہوں نے کہ ہم نے آپ کو وہ سانپ جو ہوتا ہے کوبرا سانپ، وہ اس کو آپ کو وہ ڈسے گا تو اور آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ جبکہ پہلے ہم جتنے لوگوں کو سزائے موت دیتے ہیں ادھر جیل کے اندر، وہ ہم لٹکا کر وہ جو ہے اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن آپ کی سزا اس سے مختلف ہوگی۔ آپ کو کوبرا سانپ لڑایا جائے گا تب آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے، جو آپ نے جرم کیا ہے آپ کو سانپ لڑے گا۔ تو اس جو عملہ ہے وہ ہر 2-3 دن کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا رہا، لیکن جب 1 ماہ کے بعد اس کا وقت آیا تو سزائے موت کا، تو سزائے موت کے لیے انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو لے آئیں۔ جب اس آدمی کو لے آئے تو اس کی آنکھوں پر وہ کالا کپڑا پہن دیا۔ کالا کپڑا پہننے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اس کو جو ہے نا وہ لے کر آئیں، اس کو وہ سانپ لڑاتے ہیں، وہ سانپ جو ہے وہ اس کو ڈسے، اس طریقے سے اس کو موت آنی ہے۔ تو اس کے ذہن میں صرف وہ سانپ والا سکیچ تھا، وہ خاکہ تھا، وہ ذہن میں سوچتا 1 ماہ تقریباً وہ یہی سوچتا رہا، وہ یہی سنتا بھی رہا کہ سانپ کے ذریعے میری موت واقع ہونی ہے۔ تو جب انہوں نے اس کے منہ پر کالا کپڑا جو ہے وہ باندھا تو نیچے سے جو سرنج ہوتی ہے اس کی نیڈل جو سوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کے پاؤں پر وہ جو ہے وہ سوئی لگائی۔ جب اس کو وہ احساس ہوا کہ وہ سانپ لڑا ہے تو 10 منٹ کے بعد تقریباً وہ اس کو خون کی الٹیاں آئیں اور وہ ڈیتھ ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ کیسے ہو گئی؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ تو ادھر ڈاکٹروں کی ٹیم بھی تھی، تو ڈاکٹر بڑے حیران اور پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ ہم نے تو نیڈل وہ سوئی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو وہ لگائی ہے، تو یہ بندہ کیسے فوت ہو گیا ہے؟
تو ڈاکٹروں کی ٹیم نے جب اس کا وہ بلڈ لیا، اس کی ریسرچ کی، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کے بلڈ میں وہ جو کوبرا سانپ تھا اس کا زہر موجود تھا۔ تو وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، لیکن اس کی ریسرچ ہوتے ہوتے تو یہ فیصلے پر وہ ٹیم پہنچی کہ انسان جس چیز کا زیادہ سوچتا ہے، جس کا دماغ زیادہ ادراک کرتا ہے، جو ذہن میں بار بار چیز آتی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور وہی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، آپ کے سوچنے کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو جو ہمیں کمنٹس آیا ہے کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں کاٹی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو میں اپنے اس دوست کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ زیادہ ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سفر پر جائیں گے، اور سفر کے علاوہ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم سے 2 انگلیاں، 1 انگلی الگ ہو چکی ہے، اور جسم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے تو وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کچھ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو میں آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کا اگر کوئی آپ کو خواب آتا ہے تو سب سے پہلے آپ صبح اٹھیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 3 دفعہ الحمد شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ، اور 3 دفعہ آیت الکرسی کا جو ہے وہ پڑھیں، آیت الکرسی، اور اس کے بعد 3 دفعہ 3 کل جو ہیں آخر والے وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگیں، اور اس کے بعد دعا کے بعد آپ تھوڑا سا صدقہ بھی کر دیں، کسی کالی چیز کا صدقہ کریں، مثلا کالے چنے ہو گئے، کالی دال ہو گئی، اگر آپ افورڈیبل ہیں تو کالا بکرا دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی پریشانی، غم، تکلیف، بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ بیمار ہوں، آپ پر پریشانی آئے، تو سب سے پہلے آپ صدقے کی جانب جو ہے وہ چلیں، وہ سوچیں، وہ کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کی بیماریاں اس گھر میں سے اور اس کے جسم میں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔